بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم ہم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. اللہ کی اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الطارق کی تفسیر دیکھیں گے. اس سورہ میں ایک رکوع ہے، 17 آیات ہے، 61 کلمات ہے اور 239 حروف ہے. یہ مکی سورہ ہے اور اس سورے کا سورہ نمبر ہے 86. اب یہاں ہم سورہ طارق کی شروعات سے پہلے ایک حدیث ہے، میں وہ رکھنا چاہوں گی آپ کے سامنے. ہم کو حدیث ملتی ہے مسند احمد میں 335/4. حدیث کے الفاظ یوں ہیں: حضرت خالد ادوانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ثقیف میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا. آپ ان کے پاس ان سے مدد حاصل کرنے آئے تھے. میں نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طارق سنی. میں نے اسے یاد کر لیا، حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. پھر مجھے اللہ عز و جل نے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا. ہم کو ایک اور حدیث ملتی ہے سنن نسائی میں
87/2 حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مطلب عشاء کی نماز میں سورہ البقرہ پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تو نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس اور اس جیسی صورتیں والسماء والطارق کیوں نہیں پڑھی وغیرہ کیوں نہ پڑھی. تو یہ ہمیں حدیث ملتی ہے. اب ہم پہلی آیت دیکھیں گے. پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء قسم آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھاتے ہیں آسمان کی اور قسم رات کو آنے والے کی، مطلب طارق جو ہے اس کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آسمان کی قسم کھائی گئی ہے. ہم جو سما ہے اس کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلندی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مرتبہ یہ ایکسپلین کر چکی ہوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو قسم کھانے کی وجہ ہوتی ہے وہ اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ اس چیز کو اللہ عز و جل گواہ بناتے ہیں، اور اس چیز کو گواہ بنانے کے بعد ہماری توجہ اس چیز کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں اور ہمیں اس چیز پر غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے. اب یہاں آسمان کی قسم کھائی گئی ہے. اب اگر ہم سما دیکھیں تو سما جو ہے اس میں لمٹ نہیں ہے. جیسے سماوات جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں تو وہ 7 آسمان کے لیے بولا جاتا ہے. دھیان سے سنیں، جب ہم سماوات پڑھتے ہیں تو وہ 7 آسمان کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن جب سما پڑھیں گے ہم تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 7 آسمان کے لیے بولا جا رہا ہے. وہ لمٹ نہیں ہے اس کی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 7 آسمان سے اوپر کی بات کرتے ہیں قرآن میں تو وہاں سما کا استعمال ہوتا ہے. سماوات کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب صرف 7 آسمان کے بارے میں بات کی جائے. جیسے ہم دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش 7 آسمان کے اوپر ہے تو وہاں سماوات نہیں لکھا جاتا ہے، وہاں سما آتا ہے. تو یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور اس کے بعد ان جو ہے طارق کی قسم کھائی. اب ہم دیکھتے ہیں یہ طارق کیا ہے. جو یہ ہے تا، را اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس تروق سے ہے یہ، اور اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانے کے. اور طارق کا ایک معنی ہوتا ہے رات کو آنے والا. اب رات کو آنے والے کے لیے طارق کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی سے ورڈ ہے طریق جسے ہم راستہ کہتے ہیں. اور جو روٹ ورڈ اس کا ہے تا، را، قاف، اس کے معنی ہوتے ہیں کوٹنا، پیٹنا. اور طریق اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے پیروں سے چل چل کے اس راستے کو کیا کرتے ہیں، ایک طرح سے وہ کوٹا جاتا ہے اور وہ ہموار راستہ بن جاتا ہے. یہ پہلے زمانوں کی بات ہے. اب یہاں پر طارق جو ہے وہ دروازے پر دستک دینے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. دروازے کا پیٹنا بھی اس میں آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دروازے پر دستک دن میں دی جائے تو اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن رات کے وقت اگر دروازے پر دستک دی جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے
ہمارا جو دل ہے وہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو طریق ہے وہ رات میں آنے والے کو کہا گیا ہے، تو اس سے مراد مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ ایک روشن ستارہ ہے۔ اب روشن ستارہ اس لیے اسے طریق کہا گیا ہے کیونکہ دن کو ستارے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں اور رات کو جو ہے ستارے نمودار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے رات کے وقت سفر کرنے والے کو بھی طریق کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ستارہ ہے اس میں کوئی خاص ستارہ مینشن نہیں کیا گیا ہے یا اس کا نام نہیں لیا گیا ہے، صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ستارہ ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، جو یہ ستارے ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور یہ رات میں آ کر کیا کرتا ہے، تمہاری توجہ پانا چاہتا ہے۔ اور عرب ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں شدت کی جو وہاں گرمی ہوتی تھی تو وہ لوگ رات میں سفر کرتے تھے، تو یہ جو ستارے ہیں اس کی روشنی میں وہ سفر ان کے لیے آسانی کا باعث بنتا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دمکتا ستارہ، اور یہاں اس ستارے کا نام نہیں لیا گیا ہے، اور آسمان میں بکھرے ہوئے جو تارے ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی کثرت کتنی ہے، یہ آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایسٹرونومی، علم فلکیات اور تمام تر سائنسی ترقیاں آج کی جدید ماہرین فلکیات جو ہے وہ اس بات کو بتانے سے قاصر ہے کہ آسمان کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ان ان گنت ستاروں کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہے۔ ہم کو دا کیمبرج انسائکلوپیڈیا آف ایسٹرونومی پیج نمبر 313 میں انہوں نے ایک جدید جو تحقیق کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ 1 بلین ستارے ہوں گے، لیکن یہ بھی ان کا کیا ہے کہ یہ پوری طرح سچائی نہیں ہے، یہ مطلب وہ پورے گارنٹیڈ نہیں ہے، اس سے زیادہ اور بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ گننے کی جو ہے طاقت یا صلاحیت کسی میں نہیں ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھا کر اور ان ستاروں کی قسم کھا کر ہمیں کیا بتایا کہ یہ چیزوں کی طرف ہم غور کریں، ان تاروں کی طرف اور ان آسمان کی طرف ہم غور کریں، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ ہمیں غور و تدبر کی دعوت دیتی ہے کہ اتنا اونچا بلند آسمان بنانے والا اور رات ہوتے ہی اس پر ستاروں کو نمودار کرنے والا اور ایک خاص انداز اور ایک چمکتی ہوئی روشنی سے اس پوری بزم کو سجانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سما کہتے ہیں، جیسے میں نے بتائے، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو آسمان ہوتا ہے اسے سماء دنیا کہا جاتا ہے نا، پہلے آسمان کو بھی سماء دنیا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریق کی قسم کھائی، آسمانوں کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد ہم کو دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں و اور ما کیا ادروکا، آپ سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، پوچھا جا رہا ہے اور کیا آپ سمجھے، مت توریق مطلب کیا توریق ہے، توریق کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جا رہا ہے۔ اور یہ انداز بیان ہم دیکھ چکے ہیں
30वें सिपारे में बहुत सारी सूरों में इस तरह का अंदाज़ बयां आया है, और इस सवाल की वजह ये होती है कि सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस सवाल का जवाब और कोई नहीं जान सकता। जब तक अल्लाह सुब्हानो ताला ना बताए हम नहीं जान सकते। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने उस अंदाज को चुना और फिर इस सवाल का जवाब दिया जाता है आयत नंबर 3 में। ये तौरीख क्या है? अन-नज्मु सितारा है, साकिब चमकता हुआ। क्या है? चमकता हुआ सितारा है। अब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या कहा कि वो एक चमकता हुआ सितारा है। हम कुरान में दूसरे मकाम पर देखते हैं, सूरा नजम आयत नंबर 1 में, वन नजमी इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिरे। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं सूरा अल मुल्क में आयत नंबर 5, वलक़द ज़य्यन्ना समाअ दुनिया बिमस्वाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। बेशक हमने आसमानी दुनिया को सितारों से जीनत वाला बनाया है। और क्यों बनाया? और इन्हें शैतानों के मारने का जरिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने भड़कती हुई आग का अजाब तैयार कर दिया। यहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला इस जो है सितारे के बनाने की वजह बताते हैं कि इसे क्यों बनाया गया। अब हम यहाँ पर लफ्ज़ साकिब को देखते हैं। साकिब के जो लफ्ज़ी मानी होते हैं वो होता है चमकता हुआ, किसी चीज को सुराख करना साकिब कहा जाता है। किसी चीज को सुराख करना, पहाड़ के दरमियान जो गार हो और उससे रास्ता निकले उसे भी साकिब कहा जाता है। और जो शहाब है, जो सितारा है, वो कैसा है? चमकता हुआ है, और उसकी चमक कैसी है? लाल सुर्खी माई है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? उसे साकिब कहा गया है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस सितारों के बनाने की वजह बयान कर दी। सूरह सौफात में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, कोई शैतान फरिश्ते से कोई बात लेना चाहे तो शहाब साकिब से इन्हें मारा जाता है। मतलब जो सितारे टूट कर गिरते हैं, और जो जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, और हम उसे क्या कहते हैं? टूटा हुआ तारा, जो हम आम मफहूम में बयान करते हैं। तो वो क्या होता है? वो शैतानों को मारने के लिए होता है, ताकि वो फरिश्तों से कोई बात सुन ना ले। तो ये जो सितारे हैं वो अपने आप में एक बॉम्ब, एक मिसाइल का काम करते हैं इन शैतानों के ऊपर। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये जो कसम खाई है इस सितारे की, और हमारी तवज्जो चाह रहे कि इस रात के अंधेरे में इस आसमान को तारों से रोशन करने वाली ज़ात की तरफ गौर करो। यही काफ़ी है तुम्हारे ईमान लाने के लिए, यही काफ़ी है तुम्हारे ईमान को बढ़ाने के लिए। तो हमें गौर और फिक्र की दावत दी जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि इस आयत नंबर 3 के बाद आयत नंबर 4 जो है वो जवाब कसम है। जब जो कसम खाई गई थी उसकी क्या वजह है, उस वजह को अल्लाह सुब्हानो ताला बयान करते हैं आयत नंबर 4 में, जिसे हम जवाब कसम कहते हैं। इन नहीं कुल्लू कोई नफ्सिन जान, लम्मा मगर अलैहा उस पर हाफिज निगहबान, कोई जान नहीं जिस पर कोई निगहबान ना हो। यहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला क्या बयान कर रहे हैं कि कोई
جان ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ تم جو انسان ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس طرح لی ہے کہ کوئی جان، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو. سورہ رعد آیت نمبر 11 میں آتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہے جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں. اور یہاں جو ہے یہ جو فرشتے مقرر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے سورہ رعد میں کہ وہ 2 فرشتے ان کے دائیں بائیں ہیں اور 2 فرشتے ان کے آگے پیچھے ہیں. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہم کو اللہ عز و جل یہ بات پتہ نہیں تھی. سوال کیا گیا تھا نا کہ یہ بات ہمیں پتہ نہیں تھی، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بتا دے ہمیں یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ ہمارے جو ہے خدا کے فرشتے بطور نگہبان اور چوکیداروں کے بندوں کے ارد گرد مقرر ہے جو انہیں آفاتوں سے، تکلیفوں سے بچاتے رہتے ہیں. جیسے کہ اعمال پر نگہبان فرشتوں کی اور جماعت ہیں جو باری باری پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے الگ دن کے الگ. اور جیسے کہ 2 فرشتے انسان کے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، داہنا والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا بدیاں لکھتا ہے، اسی طرح 2 فرشتے اس کے آگے پیچھے ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. بس ہر انسان ہر وقت 4 فرشتوں میں رہتا ہے، 2 کاتب اعمال دائیں بائیں، 2 نگہبانی کرنے والے آگے پیچھے، پھر رات کے الگ دن کے الگ. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے انتظام کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ محافظ فرشتے اس کام کو ہو جانے دیتے ہیں، غور سے سنیں، جو اللہ عز و جل نے اس بندے کے لیے کوئی نقصان پہنچانا منظور کیا. اگر فرشتے حفاظت کر رہے ہیں اس کے باوجود اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں کوئی اذن ہے. مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ خدا کی طرف سے فرشتے ہیں جو اسے سوتے جاگتے جنات سے، انسان سے، زہریلے جانوروں اور تمام آفتوں سے بچاتا رہتا ہے. ہر چیز کو روک دیتا ہے مگر وہ جسے خدا پہنچانا چاہے. صرف وہی چیز ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پہنچانا چاہے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کا انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حافظ ہے، یہ جو ہم فرشتے جو ہے جو ہمارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں جو، یا جو محافظ ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، کیا مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں اس چیز کو بیان کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو فرشتے تمہارے جو عمل ہے وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے. تمہارا جو عمل ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور اس عمل کے مطابق کیا ہوگا،
تمہیں پورا پورا بدلہ پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے آپ میں، ہمیں خود اپنے نفس میں اور جو آفاق ہے اس میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم کو سورہ الحجرات میں آیت ملتی ہے، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے ہماری نشانیاں آفاق اور انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اب یہاں ہمیں کیا پتا چلا کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نشانیاں رکھی ہے، اسی طرح ہمارے آفاق میں جو نشانیاں رکھی ہے، اور ان نشانیوں کی طرف غور کر کے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، اس میں لکھی ہوئی ہر بات سچ ہے۔ اب اس کے بعد جواب قسم کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی طرف جو ہے وہ جو انداز بیان ہے اب انسان کی تخلیق کی طرف ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ، چاہیے پس چاہیے کہ دیکھے، انسان مما کس چیز سے خلق پیدا کیا گیا، اور انسان کو چاہیے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خلق کا ہے یہ پیسو فارم میں استعمال کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ عز و جل نے اسے پیدا کیا۔ جو انداز بیان ہے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کا جو ہے نام وہ نہیں لیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس طرح جب انداز بیان آئے قرآن میں تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے خود مطلب اپنا نام نہ لیتے ہوئے اس طرح کلام کرتے ہیں، جو کلام کا انداز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصے کا اظہار ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے میں آ کر یہ کہہ رہے کہ پہلے تم دیکھو کہ تم کس طرح پیدا کیے گئے، اپنی تخلیق پر غور کرو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ جو انداز ہے جو ناراضگی کا یا غصے کا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تو سب سے پہلے ایک ہی چیز تھی جس کا انکار کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ جو ذات تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتی ہے وہ تمہیں ضرور بضرور دوبارہ پیدا کرے گی۔ تو تم اپنی تخلیق کی طرف غور کرو، اور پھر کس طرح تخلیق کی آیت نمبر 6 میں بیان کرتا ہے، خلقا پیدا کیا گیا، من ماء پانی سے، دافق اچھلتا ہوا، وہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے۔ دافق جو ہے وہ کہتے ہیں باندھ توڑ کر جو پانی باہر آ جائے اسے دافق کہا جاتا ہے۔ جب ڈیم جو ہے وہ پانی کا ڈیم اوور فلو ہو جائے اور وہ ڈیم کی دیواروں کو پھلانگ کر باہر آ جائے اسے دافق کہا جاتا ہے۔ پانی جو تیزی سے بھر جائے، اچھل کر بھر جائے، اسے دافق کہا جاتا ہے۔ جس پانی میں اچھال ہو اسے دافق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ تم ایک حقیر پانی سے پیدا کیے گئے، اس کے بعد شکل اور صورت عطا کیے گئے، رنگ عطا کیا گیا۔ بڑے بڑے افلاطون، سکندر، انبیاء یا ہٹلر ہو، کوئی بھی ہو، بڑے بڑے لوگ، وہ ہر ایک جو ہے اس کی پیدائش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی سے کی۔ اب آگے اس کو اور زیادہ بیان کرتے ہیں آیت نمبر 7 میں،
یخرجو نکلتا ہے، مم بینی درمیان سے، سلبی پیٹھ، و اور ترائب سینہ، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ ترائب جو ہے تریبہ کی جمع ہے، اور وہ حصہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے تو اسے ترائب کہا جاتا ہے، ہار پہننے کی جگہ۔ اور سلب جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پانی کے نکلنے کی جگہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں بتاتے ہیں، انہو بے شک وہ، علی رجعہ دوبارہ لوٹانے پر، قادر ہے، بے شک وہ اللہ عز و جل دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے، یعنی جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ ضرور بضرور دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں آیت نمبر 8 پر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کل ہم آگے آیت کریں گے۔ تو یہاں تک آیت نمبر 8 تک ہم سورۃ الطارق کی تفسیر کو رکاتے ہیں، اور کل انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو، قرآن کی ہر آیات کو، قرآن کے ہر الفاظ کو ہم سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے، بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو پڑھے سمجھے اس پر کما حق کہو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین اللہم آمین۔